میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا کہا؟ میں اللہ کا. یہ نہیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ. کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ. یہ خود عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اور اللہ اس کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بطور وحی کوڈ کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں. آپ نے فرمایا انی عبداللہ. اور یہ آیت کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 16 ہے. سورہ کا نام ہے سورہ مریم ہے. سورہ نمبر 19 ہے، اور اس کی ورس نمبر آیت نمبر ہے 30 نمبر آیت ہے. فرمایا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا. 40 دن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی کیا، اور اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی تھی اس کتاب کا بھی اعلان کیا. صرف اعلان کیا. جب کتاب کا نزول کب ہوا عیسیٰ علیہ السلام پر، انجیل کا، یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان. عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن میں اعلان نبوت کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ اور 40 دن میں اعلان نبوت کرنے کے بعد کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. جو ہے وہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی انجیل اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. اور وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو اس وقت آپ کی عمر 40 دن تھی. اب جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے یہ احکام شریعت کا مکلف نہیں ہوتا. کسی بھی مذہب کے اندر آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں نا، یہاں ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں تو یہ جو چھوٹے بچوں کو یہ جو یہاں جو بینیفٹ دیے جاتے ہیں، یہ اس وقت تک ان کو بینیفٹ دیتے ہیں جب تک کہ بچہ 16 ایئر یا 16 سے اوپر نہ ہو جائے. اس وقت تک یہ دنیا کا قانون ہے کہ بچہ ماں باپ کے زیر کفالت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدائشی نبی کے طور پر پیدا کیا، لیکن عمر چھوٹی تھی، بچے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اعلان کر دیا، 40 دن کے تھے تو اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، خدا کا بندہ ہوں. یہ نہیں کہا کہ اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. یہ اعلان آپ نے 40 دن کے تھے تو اعلان کر دیا. پھر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک جب 13 سال، کتنی ہوئی؟ میں بڑے آسان پیرائے میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، آپ کو پوری حیات عیسیٰ علیہ السلام سمجھ میں آ جائے گا. جب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی 13 ایئرز، 13 سال ہوئی، تو عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے پھر انجیل کو بطور کتاب، بطور شریعت، بطور احکام دین اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے پوری کی پوری انجیل کو آپ پر نازل کر. اعلان نبوت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا 40 دن کے اندر، جب 40 دن کے تھے، اور کتاب کا اعلان بھی جب کیا 40 دن کے تھے. لیکن انجیل کا نزول آپ کے اوپر کب ہوا؟ اس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی یہ تقریباً 13 سال کی عمر میں. 13 سال کی عمر میں جو بچہ ہوتا ہے، 12 شریعت کے اندر 12 سال کی عمر میں جو بچہ ہوتا ہے یہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 13 سال کی ہو تو یہ بلوغت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ داخل ہو جاتا. جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو آپ پر انجیل کو نازل کر دیا گیا. حضرت ابو یعلا بیان کرتے ہیں کہ حضور نبینا علیہ السلام نے 4 آسمانی کتب جو نازل ہوئی ہیں ان کی ہسٹری بیان فرمائی ہے. قربان جائے علم مصطفیٰ پر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام پر توریت 6 رمضان کو نازل ہوئی. کب ہوئی؟ اور بڑی مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے نا، یہ 4 کتب جو نازل ہوئی ہیں، 4 آسمانی کتب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کے اوپر، انبیاء پر نازل کی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 4 جو کتب نازل ہوئی ہیں، 4 کی 4 آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. کس میں نازل ہوئی ہیں؟ رمضان کے مہینے میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ تاریخ دمشق کے اندر علامہ ابن عساکر نے جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 95
اور مطبوع دارالفکر بیروت کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے. اور یہ علامہ ابن عساکر نے دیکھیں کتنا بڑا ہمارے علماء کو ائمہ کو اللہ نے علم دیا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. حضور نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں. علامہ ابن عساکر نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تاریخ دمشق. کیا نام ہے اس کو؟ تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں. یہ تقریباً 80 جلدوں کے اندر ہے. 80 اس کے والیوم ہیں. اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تاریخی جتنے بھی واقعات اور تاریخ اور احادیث ہیں ان کو سب کو انہوں نے جمع کر دیا اور ہر ایک کی تخریج کر کے حوالہ دیا ہے. اس حدیث کو یہ تاریخ دمشق کے اندر علامہ ابن عساکر لے کر آئے اور حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ جو ہے وہ 12 رمضان کو نازل ہوئی اور داؤد علیہ السلام پر زبور جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ 6 رمضان کو نازل ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور تھی یہ 12 رمضان کو نازل ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو توراۃ نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ اور داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی، ان دونوں کے درمیان 482 سال کا وقفہ ہے. کتنا؟ 482 سال کا وقفہ ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ زبور جو ہے وہ یہ 12 رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن کریم فرقان مجید انجیل جو ہے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی یہ 18 رمضان کو نازل ہوئی. اور اسی طریقے سے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال تھی. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا. عیسیٰ نبینا علیہ السلام نے جب جو ہے وہ توراۃ کا اور زبور کا جو کہ احکام کو جو لوگ بھول چکے تھے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور لوگوں کو جو شرک کی طرف آ گئے تھے ان کو جب رائے ہدایت کی طرف لایا تو عیسیٰ علیہ السلام کی یہود نے مخالفت شروع کر دی کہ یہ ہماری کتاب کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ کی جان کے درپے ہو گئے. 13 سال کی عمر میں آپ پر پہلا حملہ ہوا. پھر اسی طریقے سے آپ کو طرح طرح سے جو ہے وہ تنگ کیا گیا. پھر ایک مکان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی جب عمر تھی 34 ایئرس یا 35 سال یا 34 سال، ایک مکان کے اندر تھے. آپ کے ساتھ 12 آدمی تھے اور ایک روایت کے مطابق 17 آدمی تھے. تو اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا اس نے اپنی فوج بھیج کے گھیر لیا کہ اس مکان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو روکو اور ان کو قتل کرو. تو اس مکان کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بندے تھے 12 یا 17، حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام لوگوں کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کو کنورٹ کر دیا. اب یہود کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ ان 12 لوگوں میں سے یا ان 17 لوگوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، وہ کون ہیں، وہ نہ پہچان سکے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آپ کے ساتھ 12 بندے تھے ان میں سے کہا کہ ایک بندے کی قربانی اللہ چاہتا ہے. فرمایا ان میں سے جو سب سے چھوٹا بندہ تھا نا اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. تو وہ قربان ہوئے، ان کو سولی پہ چڑھایا گیا. قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ آپ کو صلیب پہ لٹکایا گیا نہ آپ کو قتل کیا گیا، بلکہ بل رفعہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. پھر آسمانوں سے واپس قرب قیامت سے پہلے آئیں گے. جب گئے تھے تو 34 سال عمر تھی اور جس وقت زمین پر واپس آئیں گے تو اس کے بعد 40 سال تک آپ زندہ رہیں گے، نبی پاک کی شریعت کو نافذ کریں گے. پھر آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کا انتقال ہوگا، نبی پاک کی امت کا امام آپ کا جنازہ پڑھائے گا اور آپ کو جو ہے وہ روضہ رسول کے اندر دفن کیا جائے گا. یہ مختصر خلاصہ میں نے بیان کر دیا. اس کے باقی احکام انشاءاللہ منڈے کو پیش کیے جائیں گے.